اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس نے کبھی خواب و خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حویلی کا جگیردار گدی نشین وجدان خان اس کا شوہر بن جائے گا، اس کے جسم و جان کا مالک۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وجدان خان کے فلیٹ میں اس کا نکاح ہوا تھا۔ مولانا صاحب اور گواہوں کے درمیان اس نے قبول کیا تھا، اور اب وہ کچن میں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ اس کو معلوم تھا اگر حویلی میں موجود وجدان کی ماں یا اس کے دادوں کے اس بات کا علم ہو گیا تو اس کی موت یقینی ہے، لیکن پھر اس نے ایک سکون کا سانس بھی خارج کیا تھا۔ وجدان خان سردار تھا، کسی بھی قیمت پر کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا پوری حویلی پر اس کا راج تھا، جو وہ کہہ دیتا تھا اس کی بات حرف آخر مانی جاتی تھی، اس کے ہر احکام کی پیروی کی جاتی تھی، کوئی بھی اس کے حکم کو نہیں ٹالتا تھا۔ لیکن اس نادان کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ جلد یا بدیر یہی وجدان خان اس کو پیروں تلے روندنے والا ہے۔ چند پل مزید گزرے تھے کہ اچانک ایک ملازمہ کچن میں آئی تھی اور افشا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، بات سنو لڑکی، تمہیں سردار صاحب اپنے کمرے میں یاد کر رہے ہیں، ان کا حکم ہے کہ ان کے لیے فوراً کافی بنا کر لے جاؤ، دیر نہ کرنا کیونکہ انہیں انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، نجمہ سامنے کھڑی اس کو حکم دے رہی تھی اور وہ خوف سے لرز اٹھے تھے۔ وجدان خان کا بلاوا اس بات کی گواہی تھا کہ آج وہ اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے محض سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیا اس کو وجدان کے کمرے میں جانا چاہیے تھا، کیا اس کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بہرحال جانا تو بے انتہا ضروری تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا اگر اس نے وجدان کے حکم کی نافرمانی کی تو کسی بھی قیمت پر اس کو رہائی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ نکاح بھی تو ایک ضدی تھا، اس کو یاد تھا وہ اس حویلی میں نہیں آئی تھی، یہ کام اس کی سہیلی کے ذریعے اس کو ملا تھا۔ گھر کے حالات بہت پیچیدہ تھے، باپ کافی بیمار تھا اور اماں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ گھر جا کر ملازمت کرتی، اس لیے اس نے اپنے قدم باہر نکالے تھے اور برابر والی پینوں کے ذریعے اس کو سردار حویلی میں کام مل گیا تھا۔ اس کی تو بانچیں ہی کھل اٹھی تھی، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا سامنا سردار وجدان خان سے اتفاقی طور پر ہو گیا تھا۔ آج اس کا حویلی میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ کافی ڈری سہمی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ حویلی کی خوبصورتی میں ایسی کھوئی تھی کہ اس سے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں رہا تھا، اور وہ سیدھا جا کر وجدان کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ وہ جو اپنی دھن میں موبائل پر بات کرتا ہوا باہر کی طرف نکل رہا تھا، یک دم کسی نسوانی وجود سے ٹکرانے کے باعث اس کے ہاتھ میں موجود موبائل زمین بوس ہوا تھا، جبکہ افشان کی بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ زمین بوس ہوتی سے پہلے وجدان نے اسے کمر سے تھام لیا تھا، جبکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی گرفت میں کپ کپ آ کے رہ گئی تھی، اور وجدان اس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر اسٹل ہو گیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، عمر میں وہ کافی چھوٹی تھی، محض 18 سال کی، لیکن دیکھنے میں کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ سرخ سفید رنگ کا جس میں گلابی پن شامل تھا، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، قدرتی گلابی گال، دیکھنے والے کو وہ اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور پھر قہر ڈھاتا دل جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا۔ وجدان تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت حسین عورتیں دیکھی تھی، اس نے جگ جگ گھوم لیا تھا، وہ ہر ملک کی خوبصورتی ٹٹول چکا تھا، لیکن آج تک ایسی معصومیت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ یکدم افشاں کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، جب وہ کپ کپ آتے لہجے میں بولی تھی، سائیں چھوڑ دے ہم گر جائیں گے۔ اس کی آواز بالکل اس کی طرح ہی خوبصورت اور معصوم تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے اسے کھڑا کیا تھا، وہ محض اس کے سینے تک آتی تھی۔ وہ اونچا لمبا دراز قد تھا، چوری جسامت، کسرتی وجود کا مالک، وہ سردار وجدان خان تھا۔ پٹھان ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قدرتی حسن سے مالا مال رکھا تھا۔ اس کی رنگت بھی سرخ و سفید تھی، بال جیل سے سیٹ کیے، وہ شلوار قمیض پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ پنچایت جا رہا تھا، اس کا زیادہ تر کام شہر میں ہوتا تھا، لیکن گاؤں کے معاملات بھی وہ بخوبی دیکھتا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، وہ ہر چیز کو سنبھال کر چلتا تھا۔ افشاں نے جیسی نظریں اٹھا کر سامنے وجدان کو دیکھا تھا، اسی پل تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے افشاں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔
اور لرزتی ہوئی آواز میں معافی طلب لہجے میں بولی تھی، سائیں سرکار، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دے، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اگر ہم آپ کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی یہ گستاخی نہ کرتے، اللہ کی پناہ ہم کبھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ جبکہ وجدان کے چہرے پر ایک انجانی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھتے اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ بالا کی معصوم ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا وہ بے وقوف بھی ہے۔ اس کے دماغ میں یکدم ایک خیال آیا تھا اور وہ خاموشی سے باہر کی طرف چلا گیا تھا، لیکن یہی ایک پل تھا۔ وجدان خان کا دل کسی عورت کو دیکھ کر دھڑکا تھا، لیکن وہ عورت عمر میں اسے کافی چھوٹی تھی اور ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی، اور یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے عشق میں چند پل میں مبتلا ہو گیا ہے۔ افشا کو پہلی بار دیکھتے اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ پل میں حیران رہ گیا تھا۔ پنچایت میں ہوئے فیصلے پر بھی اس کا دھیان نہیں کیا تھا، ورنہ عموماً جب بھی وہ پنچایت میں بیٹھتا تھا تو اس کی واہ واہ ہوتی تھی، اس کے انصاف کی مثالیں دی جا رہی تھی، اس کی ذہانت پر لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگتے تھے۔ لیکن آج اس کا دماغ بالکل بند تھا، کیونکہ وہ ایک الگ ہی سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ رات کو جلدی گھر واپس آ گیا تھا، ورنہ عموماً اس کی واپسی پنچایت سے تقریباً رات کے 10 بجے ہوتی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور ایک ملازمہ کے ذریعے افشا کو اپنے کمرے میں یاد کر لیا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ڈیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا جب تھوڑی دیر بعد افشا کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تھی۔ وہ سمجھی تھی کسی اور صاحب نے بلایا ہوگا، لیکن اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سردار وجدان خان اس کو یاد کر رہا ہے۔ اس کا کمرہ کسی شہزادے کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا، لیکن افشا کا دم خشک ہو چکا تھا۔ کمرے کی خوبصورتی پر تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ کمرے میں موجود اس شخص کو دیکھ اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ وجدان نے اس کو بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا، میں نے تمہیں یہاں صفائی کے لیے بلایا، کھڑا کر کے کانپنے کے لیے نہیں۔ اس کی آواز سن کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ وجدان سے بے انتہا خوفزدہ ہو رہی تھی، حالانکہ وجدان نے نہ تو اس سے ابھی تک کچھ بولا تھا اور نہ ہی کوئی حکم صادر کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی معصوم دل رکھنے والا انسان اس سے بآسانی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ جبکہ وجدان اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا تھا، فوراً آؤ اور میری الماری کے کپڑے درست کرو اور ایک سفید جوڑا نکال کر اس کو آئرن کرو، میں نے کل میٹنگ پر جانا ہے۔ اس کے حکم پر وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، دماغ بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی اس کمرے سے بھاگ جاتی، بلکہ حویلی سے ہی نکل جاتی۔ ویسے بھی اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے ایک ملازم کا آنا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے باہر چلے جانا اس کو ایک نئی مصیبت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ کمرہ سردار وجدان خان کا ہے تو وہ کبھی بھی یہاں سے گزرتی تک نہیں۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے، وہ سفید جوڑا نکالنے کے بجائے کئی چیزوں کو بگاڑ چکی تھی، جبکہ بستر پر بیٹھے وجدان اس کو ابھی تک گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسے اپنی پشت پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھی، اور وہ بخوبی اس بات سے واقف تھی کہ دیکھنے والا کون ہے۔ ابھی وہ کوئی جوڑا نکالتے سے پہلے وجدان بستر سے اٹھا تھا اور بہت خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے پاس سے اٹھتے مہنگے ترین کلون کی خوشبو جیسے اس کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ اس نے افشا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور ایک سفید جوڑا نکال کر اس کے سپرد کیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، اگر اتنا ہی ڈرتی رہوگی تو کب مجھے سمجھو گی، میرے ارادے تو بہت خطرناک ہیں۔ اس کا آنچ دیتا لہجہ افشا کا سانس روک گیا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے سردار وجدان شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھتے اس سے پہلے وجدان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا تھا، اس کو اپنے قریب تر کھینچ لیا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکتا اس سے پہلے افشا میں نہ جانے کہاں سے ہمت آئی تھی کہ اس نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ سردار وجدان خان کے چہرے پر رسید کر دیا تھا، جبکہ یکدم وجدان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور وہ بے ساختہ اس کا جوڑا وہیں پھینک کر باہر بھاگ گئی تھی۔ وجدان اپنی جگہ پر بالکل سن کھڑا ہوا تھا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر کے گئی ہے، لیکن جب تھوڑی دیر بعد اس کا سکتہ ٹوٹا تھا تو اسے یکدم غصے کی لہر اپنے جسم میں دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پل میں اپنے کمرے کا
हशर नशर बिगाड़ दिया था। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को देखा था। नाजुक हाथ का थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा गया था कि उसका सुर्ख सफ़ेद चेहरा लाल हो गया था। वो आईने को देखते हुए गुस्से भरे लहजे में बोला था, आई विल किल यू। अफशा, अब तुम मुझसे बच के दिखाओ। अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसने अफशा को रास्ते से ही किडनैप कर लिया था और सीधा अपने फ्लैट पर लेकर गया था। उसको समझने का मौका दिए बगैर उसको सीधा धमकी दी थी, अगर उसने निकाह से इनकार किया तो उसी पल वो उसे ताल्लुकात बनाएगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। इन लोगों को गांव से बदर कर देगा। उसके हाथ में ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। और अफशा इस बात से बखूबी वाकिफ थी। तमाम बातें याद करके उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी। उसने अपने हाथ को देखा तो उसका दिल किया कि ये हाथ तोड़ के फेंक दे। महज इस हाथ की वजह से ही आज वो इस मुसीबत में मुब्तला हुए थे। उसको मालूम था वजदान खान उससे आज बदला लेकर ही दम लेगा। आज तो उसने खुसूसी उसे अपने कमरे में याद किया था। वो खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसका रूम रूम कांप रहा था। दिल किया कि वो कहीं भाग जाए, इस हवेली से कहीं छुप जाए, लेकिन वो बुरी तरह से बेबस। घर पर बाप बीमार था, माँ इस काबिल नहीं थी कि वो कहीं भी जाकर मुलाजमत करती, इसलिए उसका हाल बेहाल हो रहा था। उसको हवेली आए महज 2 हफ्ते हुए थे और इस दौरानिया में उसके साथ जो कुछ हो चुका था उसको आज अपने फैसले पर अफसोस ही हो रहा था। उसने सरदार हवेली में काम करने के बारे में सोचा ही क्यों। काश पीनो उसकी मुलाजमत कहीं और लगवा देती तो आज उसको ये सब झेलना न पड़ रहा होता। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस हवा के सुपुर्द की थी और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी थी। पहली दस्तक पर ही अंदर से आवाज़ आई थी, आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। वरदान की गंभीर आवाज़ सुनकर उसकी हथेलियां भीग गई थी। आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया था। वो मुसलसल अपने रब का नाम दोहरा रही थी। उसकी यही दुआ थी आज उसकी इज्जत महफूज रहे, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि उसे मालूम था अगर उस शख्स ने उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए तो वो कभी भी उसके शिकंजे से बाहर नहीं आ सकेगी। उसने कभी नहीं सोचा था वो वरदान खान की दुल्हन बन जाएगी। हाँ, उसको सरदार वरदान खान बेहद पसंद था। शख्सियत उसको मुतासिर करती थी। उसका इंसाफ, उसकी जहानत, हर चीज़ उसको पसंद थी। लेकिन जब से उस शख्स ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और अब निकाह किया था, तब से ही उसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। उसको एक आंख पसंद नहीं आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस शख्स का कत्ल कर दे, उसका खून पी जाए। उसने एक बार फिर अपने अंदर हिम्मत जमा की थी और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। वह सामने बैड ग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था। उसको हमेशा से सिगरेट से एलर्जी गई थी। उसका चेहरा लाल सुर्ख होना शुरू हो गया था। वह दरवाजे के पास ही खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी जब अचानक वरदान की आवाज़ एक बार फिर कमरे के अंदर गूंजी थी। मैंने कहा है अंदर आओ, इसका मतलब है मेरे पास आकर बैठो। अफशा वजदान खान, उसकी हिचकियां बन गई थी और वो वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई थी। उसका रवा रवा कांप रहा था। वो फ़ौरन वजदान के आगे हाथ जोड़ते हुए मिन्नत करने वाले अंदाज में बोली थी, साईं सरकार, हम माफ़ी चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमने गलत किया। हमें आपके चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। हम इस खता के लिए आपसे रो रो कर माफ़ी मांगते। अगर आप कहते तो हम आपके पाँव पकड़ लेंगे। हमें माफ़ कर दें, हम गुनहगार हैं आपके, लेकिन खुदा के लिए हमारे साथ कुछ गलत ना करें। आपने जो कहा हमने कर लिया, मगर इस तरह हमारी इज्जत को खाक में ना मिलाएं। हमारे माँ बाप की बहुत इज्जत है। अगर हमारी ज़रा भी बदनामी हुई तो माशरा हमें कबूल नहीं करेगा। आप तो मर्द हैं, आप पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन हमारे लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमें कोई भी माफ़ नहीं करेगा। हम औरत हैं, आप हमारे हाल पर रहम खाएं। उसके मुंह में जो आ रहा था वो बोलती ही जा रही थी। उसको मालूम था ये शख्स पत्थर दिल है, उसको माफ़ नहीं करेगा, लेकिन वह इस बात को फरामोश कर चुकी थी कि वो बिस्तर पर बैठा शख्स उससे मोहब्बत करता है। पहली नज़र की मोहब्बत, और ये मोहब्बत इंसान को ख़त्म करने की ताकत रखती है। वजदान अपनी जगह से खड़ा हुआ था। उस वक्त वो काले स्याह लिबास में मौजूद था। बाल जल से सेट थे, चेहरे पर संजीदगी थी। वो कदम ब कदम चलता हुआ अफशा के करीब आ गया था, जबकि अफशा खुद में ही सिमटी चली जा रही थी। उसने बेसाख्ता झुककर अफशा को अपनी बाहों में उठाया था। वो किसी मछली की मानत तड़पी थी और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए एक बार फिर लब कुशाई करने लगी थी, मगर उसी पल वजदान ने अपना भारी हाथ उसके लबों पर जमा दिया। जैसा तुम सोच रही हो ना, वैसा कुछ नहीं है।
میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اگر میں چاہتا تو تم سے بنا نکاح کے ہی تعلقات قائم کر سکتا۔ تم میرا کچھ نہیں کر سکتی ہو۔ اگر تم میرے خلاف آواز بھی اٹھاتی تو میں تمہاری آواز بآسانی دبا دیتا۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ میں جانتا ہوں افشا تم ایک غریب اور مستحق لڑکی ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت بے معنی سی بات ہوگی، تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں تم سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ میں یہ بات دنیا کے سامنے قبول نہیں کر سکتا، لیکن کمرے میں تمہیں اس بات کا احساس دلا سکتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ یہ نکاح بے وجہ نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں اپنی عزت بنانے کے لیے کیا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، جب تک تم مجھے اپنے دل سے اجازت نہیں دوں گی۔ وہ بہت ٹھہر کر اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ افشا اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا سامنے بیٹھا اتنا شاندار مرد اس سے محبت کا دعوے دار ہے۔ وہ بے یقین لہجے میں بولی، نہیں سرکار سائیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کی ڈری سہمی آواز سن کر وجدان کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی، اور وہ اس کی معصوم چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھامتے ہوئے بولا تھا، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا، اور مجھے تم سے جھوٹ بول کر حاصل کیا ہوگا؟ تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم میرے سامنے اف نہیں کر سکتی۔ لیکن میں حقیقت بول رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی سے محبت نہیں کی، کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر محبت کا دعویٰ نہیں کیا۔ محض تم ایک واحد لڑکی ہو جس کے سامنے بیٹھ کر سردار وجدان خان اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی نسوانی وجود کی طرف مائل ہوں، لیکن ایسا ہو چکا ہے کہ میں بے بس ہوں تمہارے معاملے میں۔ اس دن جب تم نے تھپڑ مارا تھا نا، تو میں نے یہی تہیہ کیا تھا کہ میں تمہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں موت دوں گا، تمہیں ایک ایسی سزا دوں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر پایا تھا۔ میں تمہیں اسی نیت سے فلیٹ پر لے کر گیا تھا کہ میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا، لیکن تمہیں اپنے سامنے بے بس تھے، میرا دل پگھل گیا تھا، اور میں نے اسی پل مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کر کے تم سے نکاح کر لیا۔ میں جانتا ہوں افشا تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا بے انتہا مشکل ہے، لیکن یہی سچ ہے، اور اس سچ کو تمہیں ماننا ہی ہوگا۔ جبکہ وہ نادان لڑکی یکدم ہی اس کی باتوں میں بہک گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا سردار وجدان خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی عادت میں شمار تھا، وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا تھا، اور اس کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ بھلا یہ شخص اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کیوں کرے گا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس قدر طاقتور تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا تو اس میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہیں تھا۔ اس نے یکدم افشا کو اپنے قریب تر کیا تھا، اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جبکہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس تھم سا گیا تھا، ہاتھ پاؤں بالکل سن ہونے لگے تھے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کان کی لو تک وہ سرخ ہو چکی تھی، جبکہ وجدان اسے اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ وہ ہر چیز بلائے اس کے وجود میں گم ہو گیا تھا۔ وہ 18 سال کی تھی، چندی پل میں اس کے ساتھ مدہوش ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ایسی چھوڑ دیتا تھا کہ وہ پل میں ہی اپنا ہوش گنوا دیتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، اور سردار وجدان خان نے ایک معصوم کلی کو اپنی گوش میں سمیٹ کر اس بات سے روشناس کروایا تھا کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ محض اس کا ساتھ ہی دیتی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ ایک جاندار مرد ہے، اس کے آگے وہ بالکل بے بس ہے۔ وہ تقریباً 4 گھنٹے اس کے وجود میں گم رہا تھا، اور پھر کہیں جا کر وہ اس سے علیحدہ ہوا تھا، جبکہ افشا کا حال بحال ہو گیا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر ایک طرف کو پڑی ہوئی تھی۔ وجدان نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا جو اس نے کیا ہے کہیں نہ کہیں وہ غلط ہے، ابھی وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی عمر بھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے اس کا دل دھڑک اٹھا تھا، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے قریب جا کر کس طرح اس کی زندگی کو برباد کر چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ چند پل بعد جب وہ واش روم سے باہر آیا تو اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ رہی تھی، یقیناً وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر قدم نکالتی اس سے پہلے وجدان نے اس کی کلائی کو تھام لیا تھا، اور اس کو دیوار سے پن کرتے ہوئے
اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، اپنا خیال میری امانت سمجھ کے رکھنا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، لیکن میری بات پہ یقین رکھنا۔ میں وجدان خان تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ سردار کی بیویاں کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتی، جبکہ حفشہ کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ وہ شرمائے لہجے میں بولی تھی، جی خان، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ وجدان کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی۔ وجدان نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا، جو اس کی شدتوں سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا تھا، اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، فی الحال کے لیے تم گھر جاؤ اور آرام کرو، کل ٹائم سے کام پر آ جانا اور اپنے شوہر کی خدمت بھی کر لینا۔ اس کے معنی خیز انداز کو بخوبی جانتی تھی، اسی لیے شرماتے ہوئے کمرے سے چلے گئی تھی، جبکہ پیچھے وجدان نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر لیتا تھا۔ اس کو اپنے آپ پر غرور تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن ساتھ میں اس کو برباد بھی کرنا چاہتا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے اپنا آپ آئینے میں دیکھا تھا۔ بال ترتیب سے بنا کر وہ شہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے بزنس پارٹنر سے ملاقات کرنے کا تھا۔ کافی دنوں سے وہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وجدان سے ملاقات کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شہر پہنچ گیا تھا اور سب سے پہلے اس نے اپنے بزنس پارٹنر رحمان شاہ سے ملاقات کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بغل گیر ہوئے تھے۔ وہ دونوں آپس میں گہری دوستی رکھتے تھے۔ وجدان کا اس نے ایسے وقت میں ساتھ دیا تھا کہ وہ کبھی بول نہیں سکتا تھا، اس لیے وجدان ہمیشہ اس کو عزت دیتا تھا، اس کو اپنے سر پر بٹھاتا تھا، اس کی کوئی بات نہیں مسترد کرتا تھا۔ آج بھی شاید وہ اپنا کوئی مطالبہ لے کر آیا تھا، جس کو وجدان پورا کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارادہ تو بزنس میٹنگ کا تھا، لیکن اس سے پہلے وجدان رحمان کی وہ ضروری بات سننا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ کافی عرصے سے بے چین ہو رہا تھا۔ رحمان شاہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں سردار وجدان خان، تمہاری سوچ بہت منفرد ہے اور تم ایک الگ طبیعت کے انسان ہو، تم ایک جاگیردار ہو، تمہارے سر گدی ہے، مگر آج میں تم سے جو مانگنے والا ہوں نا وہ بہت بڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم میری بات پر اختلاف نہیں کرو گے، کیونکہ تم میرے اچھے دوست اور میری بات کو سمجھو گے، میرے جذبات کو سمجھو گے۔ جبکہ وجدان سینے پر ہاتھ باندھے اس کو بغور سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا معاملہ کافی گمگیر ہے، جب ہی رحمان شاہ تمہید باندھ رہا تھا، ورنہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ سیدھا منہ پر بول دیا کرتا تھا۔ وہ مزید بولا، میں آج تم سے اپنی بہن کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میری بہن ثنا تمہیں بہت پسند کرتی ہے، کئی بار وہ میرے سامنے تمہارا ذکر کر چکی ہے، اور میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے۔ اگر تم میری بہن سے شادی کر لو گے تو ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے اور کاروبار میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ بابا کی بھی یہی خواہش ہے، اگر تم ثنا کے لیے ہاں بولتے ہو تو وہ بڑا پروجیکٹ بھی ہمیں بآسانی مل سکتا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر وجدان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ جس پروجیکٹ کو وہ دونوں حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ پروجیکٹ رحمان شاہ کے باپ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے افشا کا شرمایا روپ آیا تھا۔ ابھی تازہ تازہ محبت کا اظہار ہی تو وہ اس کے سامنے کر کے آ رہا تھا، اور اب ثنا سے نکاح۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور رحمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں تمہارے جذبات اور تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں۔ وہ پروجیکٹ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ثنا ایک اچھی لڑکی، لیکن پھر بھی رحمان، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں گدی نشین ہوں، میں اپنے باپ دادا کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو یہ بات بتانی ہوگی اور اپنی پسند کا اظہار بھی کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مجھے 1-2 ماہ کا وقت چاہیے۔ جبکہ رحمان کی تو بانچیں کھل اٹھی تھی۔ وہ فوراً ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تھا، بالکل، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز وجدان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ پروجیکٹ ہم دونوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اسی لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنا فیصلہ سنا دو۔ بابا ہر حال میں تمہیں یہ پروجیکٹ دینے کے لیے راضی ہیں، لیکن اگر تم ثنا کے رشتے کے لیے ہاں بولتے ہو تو۔ جبکہ وجدان سوچ میں پڑ چکا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے۔ فی الحال کے لیے اس نے اپنا دماغ اس طرف نہیں لگایا تھا اور محض ڈنر کر کے وہ حویلی کی طرف واپس آ گیا تھا۔
ڈرائیونگ کرتے وقت بھی اس کے دماغ میں یہی سب سوچیں چل رہی تھی۔ کیا اسے ثنا کے لیے ہاں بول دینی چاہیے تھی؟ اگر وہ ہاں بول دیتا تو پھر افشا کا کیا ہوتا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ چند پل کے لیے اپنی گاڑی تک رک گیا تھا۔ اس کے لیے افشا بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے محض اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کو پسند کرتا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وجدان خان کسی کو پسند کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی کا رخ افشا کے گھر کی طرف کیا تھا۔ اس کے گھر میں چھپ کر داخل ہونا چاہتا تھا۔ کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر وہ حویلی جانا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ بہت زیادہ الجھا ہوا تھا، اور ابھی فی الحال اسے سکون چاہیے، اور سکون محض افشا کے پاس ہی تھا۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا تھا، اور سیدھا گاڑی افشا کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ وہ گھر میں دستک دے کر داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کے گھر میں کود گیا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل وہ کچا سا مکان بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے گھر کو دیکھتے سرگوشی کی تھی۔ گھر ہے یا سابنانی، اتنا چھوٹا! مگر فی الحال اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ اس کی محبوب بیوی اس گھر میں موجود تھی، اس لیے گھر ابھی فی الحال اس کو بہت عالی شان لگ رہا تھا۔ وہ قدم بہ قدم چلتا ہوا ایک کمرے کے پاس ٹھہرا تھا۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا تو 2 چارپائی موجود تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ افشا کے ماں باپ کا کمرہ ہے۔ یقیناً اس کی بیوی دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سیدھا دوسرے کمرے میں داخل ہوا، کمرہ اندر سے بند کر لیا تھا، اور وہ سیدھا چارپائی کی طرف بڑھا تھا۔ افشا ہوش و حواس سے بیگانہ گہری نیند میں تھی، جب اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھول لی تھی، اور وجدان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ کر اس کا چلتا سانس رک گیا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے وجدان اس پر جھکتا چلا گیا تھا، اس کو اپنا احساس دلانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی مطمئن ہو کر اپنے آپ کو اس کو سونپ گئی تھی۔ اس کو خوف بھی آ رہا تھا، اگر اس کے ماں باپ جاگ جاتے تو اس کی بہت بدنامی ہونی تھی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ جب اس کے ماں باپ نیند کی گولی لے کر سوتے تھے تو ان دونوں کی آنکھ صبح سے پہلے نہیں کھلتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ افشا اور وجدان کے نکاح کو پورا 1 ماہ بیت گیا تھا، اور اس 1 ماہ کے دوران ان دونوں کے درمیان ہر دیوار گر چکی تھی۔ وجدان کی محبت کو دیکھ افشا نے بھی اپنا سر جھکا دیا تھا، اور اس کے سامنے اظہار محبت کر دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، لیکن آج تک اس کے نزدیک کوئی لڑکا نہیں آیا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ کئی اوباش مردوں نے اس کو چھونے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس کی عزت ہمیشہ محفوظ رہی تھی، اور سب سے اچھی عادت اس کی پردہ کرنے کی تھی۔ اس لیے آج تک اسے کسی بھی مرد ذات نے نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک محفوظ تھی، اور ان محبتوں کے جھمیلوں سے 100 فٹ دور تھی، اور اب وجدان کی محبت کو حاصل کر کے وہ مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن اچانک سے گھر میں وجدان خان کی شادی کے بعد گردش کرنے لگی تھی۔ وجدان نے بہت سوچنے کے بعد ثنا کے لیے ہاں بول دی تھی۔ اس کے لیے اپنا کاروبار بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ہاں، وہ افشا سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ ثنا کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے کیریئر کا سوال تھا، مگر وہ جانتا نہیں تھا اس دوران وہ کتنی قیمتی چیز کھونے والا ہے۔ 2 دن سے افشا کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اسی لیے بیگم صاحبہ نے اس کو چھٹی دی ہوئی تھی۔ خاص وجدان خان کی بھی اس پر نظر کرم تھی، اسی لیے کوئی بھی ملازم اس سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ وہ 2 دن سے کافی بے چین تھی، نہ جانے کیوں اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ آج طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہ حویلی کی طرف بڑھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تو اس نے وجدان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طبیعت بالکل بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، مگر اس دوران وجدان خاموشی سے اس کے گھر آ گیا تھا، مگر اس بار اس نے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچی تو سارا نظام دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ حویلیوں کو لائٹوں سے سجایا جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا۔ کوئی کچھ کر رہا تھا تو کوئی کچھ۔ وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ فوراً ہی نجمہ کے پاس گئی تھی، اور اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ وجدان خان شادی کر رہے ہیں اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی ثنا سے، اور تقریباً 1 ہفتہ بعد ان دونوں کا نکاح ہے، اور جلدی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ جبکہ یہ خبر سن کر افشا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، یہ سردار کہاں پر ہیں؟
اس کا لہجہ نم تھا۔ نجمہ نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت اٹھ گئی تھی۔ نجمہ کو بہت کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً افشا کو تھامتے ہوئے بولی تھی، کہیں سردار سے عشق تو نہیں کر بیٹھی؟ اگر ایسا ہے تو یہ بھول اپنے دماغ سے نکال دو۔ وہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسوں کہ ان کے سامنے کیا اوقات۔ جبکہ وہ پل میں ہی نڈھال ہو کر وہی کرسی پر ڈہ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کا استعمال کرنے کے بعد وجدان خان اس کے ساتھ ایسے بدسلوکی کرے گا، اس کے سامنے کسی اور عورت کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ تو محبت کا دعوے دار تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اسے پیار کرتا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی جان پل رہی ہے، لیکن ابھی تک اس نے یہ بات وجدان کو نہیں بتائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا وہ یہ بات وجدان کو بتائے گی، مگر اب یہ خبر سن کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ نجمہ کی بات غلط ثابت نہیں ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے معاملات طے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وجدان ایک ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ برات والے دن کی حویلی آنے کا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا حویلی میں افشا بھی موجود ہوگی اور وہ اس کا سامنا کسی صورت نہیں کر پائے گا، مگر ایک نہ ایک دن تو اس کو پہنچنا ہی تھا۔ آج بارات کا دن تھا اور وجدان حویلی آ گیا تھا۔ کمرے میں وہ تیار ہو رہا تھا۔ تمام ملازمین کاموں میں مصروف تھے جب افشا بہت احتیاط کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس کو کمرے میں آتا دیکھ وجدان نے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ جس لڑکی سے وہ بھاگ رہا تھا وہی اس کے پاس آ گئی تھی۔ اس کو دلہے کے لباس میں دیکھ اس کا دل کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اکثر اوقات افشا اس کو کہتی تھی، آپ لال رنگ کی شیروانی پہننا، آپ پر بہت اچھی لگے گی، اور آج اس نے لال ہی رنگ اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تواتر آنسو بہنے لگے تھے، لیکن وہ جبراً مسکراتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، خان مبارک ہو آپ کو، جبکہ اس نے ایک سرد نگاہ افشا کے وجود پر ڈالی تھی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ محبت کا دم بھرنے والا اسے کھلونے کی طرح استعمال کر کے چھوڑ چکا تھا، لیکن وہ اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اس معصوم کے اندر اس کی ایک ننھی جان پل رہی ہے۔ اس کے نکلتے ہی افشا بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ بارات بہت دھوم دھام سے حویلی سے نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے افشا دکھ سے مسکرائی تھی اور سیدھا حویلی سے نکل کر روڈ کی طرف گامزن ہو گئی تھی۔ اس کو معلوم تھا یہ قدم اس کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اس کو راستوں کا بالکل علم نہیں تھا، مگر وہ بے انتہا بے بس تھی۔ کچھ سامان اس نے گھر سے نکلتے وقت اپنے ساتھ لیا تھا۔ چند پیسے اس کے پاس موجود تھے جو وجدان نے کسی وقت اس کو دیے تھے۔ وہی سب سامان لے کر وہ شہر والی بس میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کو ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اس کے لیے یہ قدم درست تھا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہونے کے در پر آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی چل پڑی تھی اور شہر کی طرف رواں دواں تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ وجدان خان کو اتنا تڑپائے گی کہ وہ آدمی اس کی یاد میں پاگل ہو جائے گا، اور یہ بات حقیقت تھی۔ جلد یا بدیر یہ ہونا ہی تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ نکاح کے لیے پہنچ گیا تھا، مگر عین موقع پر ثنا اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ یہ بات بالکل جھوٹ ثابت ہوئی تھی کہ ثنا وجدان کو پسند کرتی تھی، وہ کسی اور کو چاہتی تھی۔ وجدان کا بزنس پارٹنر رحمان اور اس کا باپ بھی ثنا کی شادی وجدان سے کروانا چاہتا تھا، لیکن ثنا نے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا اور سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر بہت دور نکل گئی تھی، جبکہ وجدان پیچو تاؤ کھا کے رہ گیا تھا۔ اس کی عزت دو کوڑی کی ہو گئی تھی۔ سب اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ وہ فوراً ہی وہاں سے نکل کر حویلی کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ پورے گاؤں کو معلوم تھا سردار وجدان خان کی شادی ہونے والی ہے، اور جب یہ بات پورے گاؤں میں پھیلی کہ وجدان خان کی ہونے والی بیوی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگی ہے تو ان کی بے انتہا بدنامی ہوئی تھی۔ 2 دن گزر جانے کے بعد یکدم اس کو افشا کا خیال آیا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے اور افشا سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ سیدھا نجمہ کے پاس آیا تھا اور نجمہ نے یہی بتایا وہ اپنے گھر ہے، 2 دن سے وہ حویلی آئی نہیں ہے۔ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ افشا کی ماں اس کو ہر حال میں ملازمت پر بھیج دی، آخر وہ کہاں جا سکتی تھی۔ وہ سیدھا افشا کے گھر گیا تھا، وہاں جا کر معلوم ہوا تھا کہ 2 دن ہو گئے لیکن افشا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس کا دماغ چکرا کے رہ گیا تھا۔ پہلے ثنا اور اب افشا اس کا دم نکلنے کے در پر آ گیا تھا۔ ثنا کے بھاگ جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، لیکن افشا کا بھاگ جانا اس کا دل ایسا محسوس ہوتا تھا کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا، لیکن
افشا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ چند مہینے گزر جانے کے بعد اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح افشا کو ڈھونڈنے لگا تھا، لیکن اس کا کہیں بھی اس کو پتہ نہیں مل رہا تھا۔ پورے گاؤں کو معلوم ہو گیا تھا کہ سردار وجدان خان افشا سے نکاح کر چکے ہیں۔ اور جب یہ بات حویلی میں پھیلی تو سب دنگ رہ گئے تھے کہ ملازم کی بیٹی سے سردار نے شادی کر لی ہے، مگر اس کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور افشا کو گئے پورے 4 سال کا وقفہ بیت گیا تھا۔ اس دوران وجدان کو بہت کہا گیا تھا کہ تم شادی کر لو، لیکن وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ بس چپ چاپ ایک جگہ بیٹھا رہتا تھا، محض پنچایت میں ہی اپنا وقت گزار دیتا تھا۔ کاروباری مسائل بھی اس نے رحمان سے الگ کر لیے تھے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے اس کی محبت افشا اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ثنا سے نکاح کر کے غلطی کر رہا ہے، لیکن وہ کاروبار کی وجہ سے بے بس تھا۔ اس نے سوچا تھا نکاح ہو جانے کے بعد وہ افشا کو بھی بیوی کے طور پر قبول کرے گا اور اس کو ایک الگ گھر میں رکھے گا۔ کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہونے دے گا کہ افشا اس کی بیوی ہے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب خدا سے تڑپ کر دعا مانگی جائے تو رب العالمین اپنے بندے کی دعا ضرور پوری کرتا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا 40 سال بعد مل گیا تھا تو پھر وہ تو ایک معمولی سی انسان تھی، بھلا وہ کیسے نہ ملتی۔ وہ ہر تہجد میں افشا کے لیے دعا مانگتا تھا کہ وہ اس کو مل جائے۔ اس کی محبت میں وہ پل پل تڑپ رہا تھا اور اللہ نے اس کی طرف سے مانگی ہوئی دعا قبول کر لی تھی۔ افشا شہر جانے کے بعد دارالعلومان میں گئی تھی اور 4 سال سے وہی رہ رہی تھی، نوکری کر کے اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت سے نوازا تھا، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ کئی دن بعد وجدان کسی کام کے سلسلے میں شہر آیا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی جب اچانک اس نے کسی کے احساس کے تحت دائیں جانب دیکھا تھا اور اپنی جگہ پر اسٹل ہو گیا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، سر پر دوپٹہ جمائے کافی حواس باختہ لگ رہی تھی۔ ایک بچے کا ہاتھ تھامے وہ مسلسل گاڑیوں کا رش ختم ہونے کے انتظار میں تھی، اور وہ اس کے ساتھ موجود بچے کو دیکھتے سمجھ گیا تھا کہ یہ اسی کی ہی سنتان ہے۔ اس کے نقوش صاف وجدان جیسے تھے۔ وہ تڑپ کر گاڑی سے باہر آیا تھا اور بھاگ کر افشا کی طرف دوڑا تھا۔ اپنے سامنے کئی سالوں بعد وجدان کو دیکھ وہ بھی اپنی جگہ پر اسٹل ہو گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جبکہ وجدان خان گاؤں کا گدی نشین، اپنی منمانے والا، پوری دنیا کے سامنے بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور افشا کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے معاف کر دو افشا، خدا کے لیے میری خطا کو معاف کر دو افشا، میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوا، یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے، اللہ کے لیے میرے بس واپس آ جاؤ، خدا کی قسم میں نے دوسری شادی نہیں کی، میں نے پورے گاؤں کو بتا دیا کہ تم میری بیوی اور وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے، مگر میں اب تمہیں دوبارہ دور ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے اس نے افشا کو اپنے گلے سے لگایا تھا، جبکہ وہ بالکل سن تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا سردار وجدان خان اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص کی حالت دیکھ وہ حیرت زدہ ہو گئی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرہ مرجھایا ہوا، وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا، جبکہ 3 سال کا ریان فوراً ہی تڑپ کر اپنی ماں سے لگا تھا، اور جیسے کسی کے ننھے ہاتھ اس کو اپنے پاؤں پر محسوس ہوئے تو اس نے دم بخود ہو کر کبھی اس بچے کو دیکھا تھا تو کبھی افشا کو، اور پھر وہ بات بھی افشا نے بتا دی تھی کہ سنتان اسی کی ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہی تھی یہ 4 سال، اس نے کہاں گزارے تھے۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے۔ اس کو افشا پر یقین تھا۔ اس کا یقین ہی افشا کے دل میں ایک بار پھر اس کے لیے محبت پیدا کر چکا تھا۔ وہ اس کو لیے حویلی آ گیا تھا۔ ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اپنا پوتا دیکھ اس کی ماں نہال ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سب پہچان گئے تھے یہ محض وجدان کی اولاد ہی ہو سکتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے، انتظار کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔